اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا سلسلہ اور نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 147 نمبر فرمان آپ صاحبان کی خدمت میں ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ یہ فرمان ایک طویل فرمان ہے، لہذا اس کی عربی جو ہے وہ بیان نہیں کی جا رہی، اور صاحبان ذوق یقیناً عربی کے لیے نہج البلاغہ کے تیسرے باب کے 147 نمبر فرمان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور یہ آپ کا وہ فرمان ہے جو آپ نے حضرت کمیل ابن زیاد نخعی سے ارشاد فرمایا۔ حضرت کمیل ابن زیاد نخعی کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی طرف لے چلے۔ جب آبادی سے باہر پہنچے تو ایک گہری آہ بھری اور فرمایا کہ اے کمیل ابن زیاد، یہ دل اسرار و حکم کے خزانے ہیں، سب سے بہتر دل وہ ہے جو اسرار و حکم کو سب سے زیادہ محفوظ رکھے، لہذا جو کچھ میں تم سے کہوں اسے دل میں محفوظ رکھو۔ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرے طالب علم یعنی متعلم راہ نجات، اور تیسرے پسماندہ گنوار جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور جدھر کو ہوا چلتی ہے ادھر ہی رخ کر لیتے ہیں، نہ تو وہ نور علم سے روشنی حاصل کرتے ہیں نہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتے ہیں۔ اے کمیل ابن زیاد، علم مال سے بہتر ہے، علم تمہارا محافظ ہے اور مال کے تم محافظ ہو۔ مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے، مگر علم کو جتنا خرچ کرو اتنا ہی بڑھتا ہے، اور مال کے زوال کے ساتھ ہی مال کے چاہنے والے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ اے کمیل ابن زیاد، علم کی معرفت ایک دستور ہے جس کی پابندی واجب ہے، اسی سے انسان کو اپنی زندگی میں دوسرے سے اپنی اطاعت کرانی آتی ہے اور مرنے کے بعد نیک نامی حاصل ہوتی ہے۔ نیز علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے، یعنی علم دوسروں پر حکومت کرتا ہے اور مال پر دوسرے حکومت کرتے ہیں۔ اے کمیل، مال و متاع کے خزینہ دار کہنے کو جیتے ہیں، زندہ ہیں، مگر حقیقت میں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن علماء اس وقت تک باقی رہنے والے ہیں جب تک سلسلہ لیل و نہار باقی ہے۔ ان کے جسم نظر نہیں آ رہے مگر ان کی باتیں دلوں میں موجود ہیں۔ دیکھو یہاں علم کا بھاری ذخیرہ موجود ہے۔ اور حضرت نے اپنے سینہ مبارک کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، کاش مجھے اس کے حامل یعنی اٹھانے والے مل جاتے۔ ہاں ملا بھی تو وہ تیز فہم جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جو دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو آلہ کار بناتا ہے
اور بندگان خدا پر غالب آنے کے لیے اس کی نعمتوں کو اور اولیاء خدا پر غالب آنے کے لیے اس کی حجتوں کو اپنا مددگار بناتا ہے۔ یا وہ ملا جو حاملان حق کا پیرو تو ہے مگر حق کے مخفی پہلوؤں کے بارے میں اسے بصیرت حاصل نہیں ہے۔ ذرا سا شبہ سامنے آتے ہی اس کے دل میں شک کی آگ لگ جاتی ہے۔ سنو، نہ یہ اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے نہ وہ۔ یا وہ ملا جو محض خورد و نوش کی لذت کا دل دادا، خواہشات نفسانی کا آسانی سے تابع ہو جاتا ہے۔ یا وہ ملا جو دولت کے انبار لگانے اور ذخیرہ اندوزی پر ادھار کھائے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں کسی لحاظ سے دین کے پاسبان نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں سے اگر کسی چیز کو قریب کی مشابہت ہو سکتی ہے تو وہ چرنے والے جانوروں کو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جیسا کہ تم نے سنا، حاملان علم کی موت سے علم مردہ ہو جاتا ہے۔ خدایا سچ ہے، زمین حجت خدا کو قائم رکھنے والے سے خالی نہیں رہ سکتی، وہ ظاہر و مشہور ہو یا خائف و روپوش، تاکہ خدا کی حجتیں اور روشن دلائل رائگاں نہ جائیں۔ اور یہ حجت خدا کو قائم رکھنے والے ہیں ہی کتنے، اور کہاں ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ خدا کی قسم گنتی میں بہت ہی قلیل ہیں، مگر اللہ کے یہاں قدر و منزلت کے لحاظ سے نہایت عظیم ہیں۔ اللہ ان کے ذریعے اپنی حجتوں اور روشن دلائل کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس امانت کو اپنے ہی جیسے قلیل و عظیم لوگوں کے حوالے کر دے اور اپنے جیسوں کے دلوں میں اس کی تخم ریزی کر دے۔ علم انہیں آن کی آن میں بصیرت کی حقیقت تک لے پہنچا، اور وہ روح یقین سے ہم آغوش ہو گئے، اور منعموں نے جس راہ کو دشوار گزار بنا رکھا ہے انہوں نے اسے آسان کر دیا، اور جاہل لوگ جن باتوں سے گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں یہ لوگ انہی سے مانوس ہو گئے۔ دنیا میں زندگی بسر کریں گے تو ایسے جسموں کے ساتھ جن کی روحیں محل اعلیٰ سے آویزاں ہیں، اور یہ ہیں وہ لوگ جو خدا کی زمین میں خدا کے نائب اور دین خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ آہ آہ، مجھے ان کی دید کا کتنا شوق ہے۔ اے کمیل، اب جس وقت چاہو تم جا سکتے ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔